دنیا میں ملک کے کونے کونے کی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ آپ کی میزبان امینہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں نہ صرف ملک کے گوشے گوشے سے خبریں شامل کی گئی ہیں بلکہ عوامی مسائل، تاریخی مقامات اور ثقافتی سرگرمیوں پر خصوصی رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ عطا آباد جھیل سپیل وے سے اوور فلو ہونے میں 6 فٹ پانی رہ گیا ہے۔ بشام میں 80 خیموں پر مشتمل خیمہ بستی قائم۔ میرپور خاص کے سیاسی جلسے میں چوری کی بجلی استعمال کی گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا توڑ، کالام میں عوام نے پنچکی سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دی۔ اور کراچی کے چڑیا گھر میں لائی جانے والی ہتھیاں عوامی توجہ کا مرکز بن گئی۔ میری دھرتی میری دنیا میں شامل خاص خبروں اور رپورٹ کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عطا آباد جھیل سپیل وے سے اوور فلو ہونے میں 6 فٹ پانی باقی رہ گیا ہے، جبکہ جھیل میں پانی کی آمد 2300 کیوسک ہے۔ ہنزا متاثرین نے حکومت کی جانب سے امداد نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے جھیل کی جانب مارچ کیا۔ ہنزا جھیل میں 3 فٹ پانی کی سطح بلند ہوئی ہے۔ گزشتہ روز موسم صاف ہونے کی وجہ سے جھیل میں زیادہ پانی داخل ہوا اور جھیل میں پانی کی آمد 2800 کیوسک رہی، جبکہ آج جھیل میں 2300 کیوسک پانی داخل ہو رہا ہے۔ پانی سپل وے سے اوور فلو ہونے سے صرف 6 فٹ نیچے ہے۔ علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کے دورے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی کارروائیاں بند رہیں، جبکہ کشتی کے ذریعے امدادی کارروائیاں پہلے سے ہی بند ہیں۔ ششکٹ کا علاقہ 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہے، جبکہ ایک سمت پہاڑ ہیں اور لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ ششکٹ کا 90% حصہ ڈوب چکا ہے۔ کلیمز میں 104 دکانیں اور 8 گھر ڈوب چکے ہیں اور وہاں کے ایک MNA کا گھر بھی زیر آب آ گیا ہے۔ علاقے میں 6 لکڑی کے کارخانے اور ایک بینک کی عمارت بھی ڈوب گئی ہے۔ دریا سے لے کر گلیمز ٹاؤن تک 1000 میٹر کا علاقہ زیر آب آ چکا ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 2 ماہ کی خوراک کا ذخیرہ ہے۔ دوسری جانب متاثرین نے حکومت کی ناکافی امداد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جھیل کی طرف مارچ بھی کیا۔ میرپور خاص کے نزدیک واقع گاؤں کوٹ غلام محمد میں ہونے والے سیاسی جلسے میں کھلم کھلا بجلی چوری کر کے استعمال کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے تحت میرپور خاص کے قریب کوٹ غلام محمد میں جلسہ ہوا، جس سے سابق گورنر سندھ ممنون حسین، سلیم ضیاء اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے چیئرمین اور MNA عابد شیر علی نے جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے میں استعمال ہونے والی بجلی کے بارے میں استفسار پر موقع پر موجود مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوٹ غلام محمد میں 100 میں سے 93% لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، جبکہ وابڈہ اہلکار 5 سے 1000 روپے فی کنیکشن لیتے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی کے 3 گھنٹے کے جلسے میں بھی تقریباً 3500 افراد کے لیے روشنی کا انتظام کیا گیا تھا جو چوری کی گئی تھی۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں آپ کو لیے چلیں گے سندھ کی دھرتی کی جانب، اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں صوبہ سندھ سے چند اہم خبروں پر۔ لاڑکانہ میں خاکسار تحریک اور چانکا میڈیکل کالج کے طلبہ کی جانب سے شاتم رسول کے خلاف نفرت کے اظہار، فیس بک، یوٹیوب اور 800 ویب سائٹس پر پابندی کے حق میں الگ الگ احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیاں شہر کا گشت کرنے کے بعد پریس کلب کے سامنے پہنچی، جہاں ریلی کے شرکاء نے شدید نعرے بازی کی۔ ریلی میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت عزم حیدر اور نیاز بلوچ نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیس بک، یوٹیوب اور 800 ویب سائٹس پر لگائی گئی پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر مسلمان مرد و عورت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حرکتوں سے مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مگر مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ بد تہذیب شاتم رسول پر پابندی لگائیں اور ضابطہ اخلاق پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان حکمرانوں OIC کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر فوراً کانفرنس بلائیں اور اس مسئلے کا نوٹس لے کر مؤثر اقدام کریں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے حیدرآباد ضلع کو تقسیم کرنے کے 5 سالوں کے بعد اس کی پرانی حیثیت میں بحالی اور ٹنو لیار، مٹیاری، ٹنو محمد خان اضلاع کے خاتمے کے اعلان کے بعد چاروں اضلاع کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ 4 اپریل 2005 کو سندھ حکومت کی جانب سے حیدرآباد ضلع کو تقسیم کر کے 3 نئے اضلاع قائم کیے گئے۔ ٹنولیار کو ضلع کا درجہ دلانے میں متحدہ قومی موومنٹ نے اہم کردار ادا کیا، تو وزیر اعظم کی جانب سے اس کے خاتمے کے اعلان کی بھی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ ٹنولیار ضلع کی تشکیل کے بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں مکسی اتحاد کی امیدوار ڈاکٹر راحلہ گل مکسی کو پہلی ضلع ناظمہ منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ضلع حکومت نے اقتدار کے صرف 2 سالوں میں صحت، تعلیم، سیوریج، سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر سمیت
दीगर मंसूबों पर 200 करोड़ से ज्यादा मालियत के तरक्याती काम कराएं। हुकूमत की जानिब से टनोलियार जिले को खत्म करने पर अवाम ने शदीद मुखालफत की। जिले के कयाम के बाद जिले ऑफिसों का कयाम अमल में लाया गया, जहां अवाम को मसाइल के हल में आसानियां पैदा हुई। टनोलियार जिले के खात्मे के ऐलान के बाद शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जिले के कयाम से एक जानिब तो तरक्याती फंड में इजाफा हुआ, तो दूसरी जानिब अवाम को अपने मसाइल के हल में हल मुश्किलात से निजात मिली। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ काजी नईमुद्दीन, दुनिया न्यूज़, टनोलियार। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि सिंध जल रहा है, लेकिन सूबाई हुकूमत में शामिल जमातें अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं। मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसे खिताब करते हुए साबिक गवर्नर सिंध ममनून हुसैन, सलीम ज़या और आबिद शेर अली ने कहा कि सिंध में एक खतरनाक साजिश के तहत सिंधियों को कत्ल किया जा रहा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में तमाम पॉलिसियां साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की ही चल रही हैं। नाज़रीन, जंगली हयात इंसानी तफरीह का बायस भी होती है, इसीलिए कहीं मछली घर बनाए जाते हैं तो कहीं स्नेक हाउसेस बने होते हैं। चिड़िया घरों में रश भी इंसानी फितरत की इन्हीं खुसूसियात की अक्कासी करते हैं। कराची के चिड़ियाघर में तंजानिया से लाई गई हथनियों को मुंतकिल किया गया है, जो चिड़ियाघर आने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। तफसीलात के लिए देखते हैं समरीन मंसूरी की ये रिपोर्ट। एक साल कबल तंजानिया से लाई जाने वाली हथियों में से 4 साला मलका नूरजहां और 5 साला मधु को पिलाकर अपने घर यानी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। इन्हें मौसम और माहौल से हम आहंग करने के लिए पहले कराची के सफारी पार्क में रखा गया था, और अब चिड़ियाघर में हाथियों के पिंजरे की तामीर मुकम्मल होने के बाद इन्हें पीर की सुबह यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। मलका नूरजहां कम उम्री के बायस अपने नए घर में सहमी सी है, जबकि मधु को भी नया माहौल जचा नहीं, जिसका इजहार वो मुसलसल टहल कर रही है। 17 जुलाई 2006 को कराची चिड़ियाघर की रानी अनारकली की मौत ने चिड़ियाघर को वीरान कर दिया था। ताहम 4 साल बाद 2 नन्हे हाथियों की आमद ने एक बार फिर चिड़ियाघर की रौनकों में इजाफा कर दिया है। अभी एलिफेंट जब छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। मुझे छोटा हाथी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, अच्छा लगता है। तंजानिया के सर्द मौसम में पैदा होने वाली मलका नूरजहां और मधु को फितरी माहौल फराम करने और गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए वक्फे से नहलाया जा रहा है, जबकि इनकी खातिर मदारत सब्जियों और फलों से की जा रही है। सफारी पार्क से नूरजहां और मधु को कराची चिड़ियाघर में मुंतकिल किया जा चुका है, तब अभी बच्चों को इन पर सवारी के लिए मज़ीद 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन अदिल अली के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे क्वेटा में फूलों की तस्वीर की नुमाइश।